اگرچہ ججز کا پاکستان کی سیاست میں ایک بہت تاریخی منفی کردار رہا ہے، جسٹس منیر ہو یا آپ کو پتہ ہی ہے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والا جو ایک بینچ تھا وہ ہو، یا پھر اس کے بعد جسٹس مشتاق ہو، یا پھر اس کے بعد جسٹس افتخار چودھری ہوں، جسٹس ثاقب نثار ہوں، ان لوگوں نے پاکستان کی سیاست میں جس بھونڈے طریقے سے مداخلت کی ہے اور جس گھٹیا طریقے سے پاکستان کی سیاست کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ تو پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اگرچہ یہ ایک مشکل صورتحال ہوتی ہے کہ آپ سٹنگ جوڈیشری کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے، ورنہ ان کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو توہین عدالت کے تحت کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ پاکستان کی تاریخ ہے جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے ایک مسلسل ایک منفی کردار ادا کیا اور پاکستان کو ان برے حالات سے دوچار کر دیا جہاں سے ہم اس وقت جس جگہ سے گزر رہے ہیں، یہ تو ایک ایکسٹریم کرائسس ہے۔ اسی طرح عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے کئی دفعہ بالا بالا اور کئی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرتی رہی اور ملک کے ساتھ ایسا ان کا رویہ رہا جس کے نتیجے میں یہ ملک جو تھا وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ شاید اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہو کہ پاکستان میں اب تک کی جو جوڈیشری ہے اس میں کوشش کی جاتی ہے، سکریننگ کی جاتی ہے کہ کوئی لبریٹڈ، کوئی انڈیپینڈنٹ، کوئی اپ رائٹ جج نہ آ سکے۔ زیادہ تر رائٹ ونگ کے لوگ، ان لوگوں کو ججز بنایا جاتا ہے جن کا بہت زیادہ ٹنل ویو ہوتا ہے، وہ دور تک دیکھ نہیں سکتے اور وہ پیٹی کرپٹ کلچر کا حصہ بن جاتے ہیں، جس کے تحت اس پولیٹیکل ڈھانچے کا حصہ بن جاتے ہیں، اس پاور سٹرکچر کا ایک انٹیگرل پارٹ بن جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر وہ ناانصافی کی ایک لمبی لائن لگا دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، ہم زیادہ پیچھے نہیں جاتے، اس وقت جو عدالتوں کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، جیسے مریم نواز بات کرتی ہیں، جیسے گورنمنٹ میں بیٹھے لوگ بات کرتے ہیں، جیسے وزیر داخلہ صاحب بات کر رہے ہیں، جیسے اس وقت پاکستان کے اٹارنی جنرل نے بات کی، جیسے باقی جو گورنمنٹ کے الائز ہیں وہ بات کر رہے ہیں، یہ جو سارے کا سارا ریلیف انہوں نے اٹھا کے اکٹھا کر کے ایک پیکج کی صورت میں پی ٹی آئی کو دے دیا ہے عدالتوں نے، اس پہ ایک کتنا بڑا سوال لگ گیا ہے۔ اگرچہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے جو ساتھی ججز ہیں وہ اس کو انصاف اور آئین کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے کچھ فیصلے ایسے ہیں کہ جو لگتا ہے کہ جیسے آئین کو انہوں نے ری رائٹ کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ محمد خان بھٹی کی آڈیو آنے کے بعد پتہ چلا کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن کس طریقے سے چیف جسٹس صاحب کے رائٹ اور لیفٹ میں بیٹھتے تھے اور چیف جسٹس صاحب اپنی مرضی کا ایک فیصلہ کروا لیتے تھے، اور جو سینئر موسٹ ججز ہیں جن میں طارق مسعود صاحب ہیں، جن میں قاضی فائز ہیں جو کمنگ چیف جسٹس بننے والے ہیں سپٹمبر میں، اور جو باقی ججز ہیں، افریدی صاحب ہو گئے یا افریدی ہو گئے یا کے پی کے دوسرے جو ججز ہیں، ان کو عام طور پہ مین بینچز سے دور رکھا جاتا تھا۔ تو آج بھی کہا یہ جا رہا ہے، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کو کہ آپ کچھ کر لیں ورنہ ملک خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا اور پھر لوگ اس سری لنکا کو بھول جائیں گے، اس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو کیا ججز وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو عمران خان صاحب کو چاہیے؟ کیا ججز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے پاکستان میں پہلی دفعہ ایک نئی ہسٹری بنا سکتے ہیں کہ ججز کے فیصلے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف ہوں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور کیا یہ تھیوری ٹھیک ہے کہ جسٹس منیر نے جب آئین کی پامالی اور انسانی حقوق کی پامالی پر مشتمل فیصلے دینے شروع کیے تھے تو ان پہ اس وقت کوئی دباؤ نہیں تھا؟ اسی طرح اگر اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہوتا تو یہ جو جتنے ریلیف اس وقت عدلیہ دے رہی ہے عمران خان کو، وہ پہلے نہیں دے سکتی تھی۔ تو ججز جب ایک خاص لیول پہ پہنچتے ہیں تو وہ اپنی من مرضی کرتے ہیں اور پھر وہ پاور سٹرکچر سے ایبیوز بھی ہوتے ہیں، جیسے آج اسی آڈیو میں محمد خان بھٹی کی آڈیو میں کہا گیا
کہ ایک جج صاحب ہیں، ان کے 2 صاحبزادے ہیں، وہ بے پناہ کرپشن کر رہے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ کرواتے ہیں، اور پرویز الہی جو اس وقت کے سی ایم تھے وہ کہتے تھے کہ ان کا کام بالکل نہیں روکنا. تو چونکہ وہ سیاسی بینیفٹ دے رہے ہوتے ہیں اور سیاسی فائدہ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ارسلان افتخار جو جسٹس افتخار کا بیٹا تھا، اس کے بارے میں کہانیاں عام ہیں کہ وہ کس طرح سے ملٹی بلینر آدمی بنا. اسی طرح جسٹس ثاقب نثار کے اوپر بے شمار الزامات ہیں کرپشن کے. تو کون سا جج ہے جس پہ کرپشن کے؟ تو اس سارے بیگیج کے باوجود، اس ہسٹری کے باوجود، کیا آج کے سیاسی تناظر میں جو ججز ہیں وہ سب کچھ بدل دیں گے؟ وہ جی ایچ کیو کی بات نہیں سنیں گے، وہ گورنمنٹ کے موقف کو اپ ہولڈ نہیں کریں گے، وہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں گے؟ یہ ایک سوال ہے. اور یہ چونکہ ابھی دوڑ جاری ہے، ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون سا گھوڑا دوڑے جو ہے وہ کامیاب ہوگا. کیا اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہوگی یا ججز؟ کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے پاکستان میں کہ اگر عمران خان کو جلدی الیکشن مل جاتے ہیں تو وہ صرف ججز دلوا سکتے ہیں. اور اسی لیے عمران خان نے ججز سے کہا کہ آپ کچھ کر لیں. ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، اور آپ ایران کو اور سری لنکا کو بھول جائیں گے، اور یہاں پہ ایران جیسے حالات پیدا ہو جائیں گے. کیا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ عدلیہ اور عمران خان کا نیکسس جو ہے وہ ایک بڑی تبدیلی لا سکتا ہے، یا عدلیہ کے ساتھ وہی ہوگا جو اس وقت جب اپنا ایمرجنسی پلس لگائی تھی جنرل مشرف نے، اور اس نے اپنی مرضی کے خلاف جو کام کرنے والے ججز تھے ان کو لے آف کر دیا گیا تھا. لیکن آج تو کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. کیا ایمرجنسی لگا کے عدلیہ کے اوپر کچھ قدغن لگانے کا سوچ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، یا کیا کرے گی؟ یہ آنے والے دن ہی بتائیں گے کہ ڈیسائسو کون ہوگا، عدلیہ ہوگی یا ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ.